السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اسی طرح ہی اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آ، ظاہر ہے ایک ہی موضوع ہے اور وہ ہے عمران خان صاحب، اور بقول اس کے جو یوٹیوبر ہیں، جو اس کو چاہنے والے ہیں، جو اس کے نام پر ماشاءاللہ پیسے کمانے والے ہیں، وہ طرح طرح کی سٹوریاں، طرح طرح کے کہانیاں وہ سنائی جا رہے ہیں، اور جو وہ سننا چاہتے ہیں وہ سنی جا رہے ہیں۔ اب آپ 3-4 لوگوں کو فالو کر لیں ٹویٹر پر، تو آپ کو نظر آئے گا کہ پتہ نہیں کون سی قیامت ہوئی ہے، جیسے صدیق جان ہے، صابر شاکر ہے، عمران ریاض ہے، آفتاب اقبال ہے، ذیشان عزیز صاحب ہیں۔ اور یہ تمام لوگوں کو آپ فالو کریں، ان کے پہلے ٹویٹ میں کہا جاتا ہے کہ ڈیل، دوسرے میں کہا جاتا ہے مدر آف ڈیل، تیسرے میں کہا جاتا ہے حکومت نے زیادتی کی ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ یہ ہر 10 منٹ کے بعد ایک ایسی سٹوری سناتے ہیں، جو سامنے بیٹھا ہے، جو سننا چاہتا ہے، یہ اس کو اسی قسم کی سٹوری سنا دیتے ہیں۔ آپ کسی ہوٹل میں جائیں نا، تو وہ آپ اسے مینو پوچھتے ہیں، تو وہ آپ کو بتاتا ہے یہ چیزیں ہیں۔ کسی ہوٹل میں جائیں تو وہ کہتے ہیں آپ نے کیا کھانا ہے، وہ بھی تیار کر دیں گے۔ تو یہ وہ ہیں تیار کر کے دینے والے، جو وہ سننا چاہتا ہے وہ سنا دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں، اللہ ان کو زندگی سے دے، میں ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ اگر آج عمران خان صاحب جیل میں ہیں، تو کل جو اس وقت کے حکمران ہیں وہ جیل میں۔ ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ شہباز شریف صاحب کو بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں دی گئی، مریم نواز کے ساتھ جو سلوک روا گیا، جس طرح نواز شریف صاحب کو ایک کال کرنے کی سہولت نہیں دی گئی، کل خدا نہ کرے یہ عمران خان صاحب جو جیل میں نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوگا، کیونکہ اب تک کی یہی تاریخ ہے، کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہے۔ تو اللہ پاک عمران خان صاحب کو صحت دے، اور اگر ان کی صحت کے ساتھ کچھ مسائل تھے تو حکومت نے عدالت کے حکم پر اس کو جیل لایا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ پیمز اور شفا، عدالت نے کہا کل شفا لے کے جائیں، حکومت جو پیمز لے گئی ہے، کیوں لے کے گئی ہے؟ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا۔ عدالت نے میں ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ وہاں پر کسی قسم کا جلسہ جلوس نہ کریں، وہاں پر کسی قسم کا جو ہے وہ ہنگامے نہ کریں، وہاں پر کسی قسم کے لوگوں کا اکٹ نہ کریں۔ لیکن کیا یہ باتیں مانی گئی؟ نہیں مانی گئی۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ الشفا میں صرف عمران خان کا علاج ہونا تھا؟ ہرگز نہیں۔ وہاں پر وہ دوسرے بھی ہزاروں سینکڑوں مریض ہو رہے ہوں گے، اس کی ایک ایمرجنسی ہوگی، وہاں پر آپریشن تھیٹر ہوں گے، وہ تمام کی تمام چیزیں روٹین کے مطابق چل رہی ہیں۔ اور جب عدالت کو پتہ ہے، کیا عدالت کو کوئی گمراہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا نا، عدالت کو پتہ ہے نا کہاں علاج ہو سکتا ہے۔ تو یہ عدالت جو واسرائے والا ایک سٹائل ہے کہ آپ فلاں چیز فلاں جگہ پہ رکھ دیں یا کر دیں، نہیں۔ عدالت نے بھی جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ کوئی ذہنی اعتراض نہیں ہوتا، بلکہ ڈاکومنٹیشن کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے جو لاء کے اندر رہتا ہے، قانون کے اندر رہتا ہے۔ اس کا بھی کوئی کرائٹیریا ہے۔ تو جب پتہ ہے کہ پرائیویٹ جو ہاسپٹل میں قیدیوں کا علاج نہیں ہوتا، جو سزا یافتہ قیدی ہیں، قیدیوں کا علاج جو ہے ہمیشہ سرکاری ہسپتال میں ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ذوالفقار بھٹو سے لے لیں، آصف علی زرداری کو لے لیں، میاں محمد نواز شریف کو دیکھ لیں، سروسز ہاسپٹل کہا گیا تھا شریف میڈیکل کمپلیکس میں میاں محمد نواز شریف کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ شاید کسی جگہ پہ ڈاکٹر عدنان نے ایسا کہا بھی تھا، اگر میں غلط نہیں ہوں، یا یہ کہا گیا کہ ان کو شریف میڈیکل کمپلیکس میں، کیونکہ ان کے ڈاکٹر وہاں پر ہیں، وہ ان کو اچھے طریقے سے ان کی وہ بیماری یا ان کی چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن نہیں مانا گیا۔ انہوں نے کہا نہیں جی، سرکاری ہسپتال اور سروسز ہاسپٹل سرکاری ہسپتال ہے، تو عدالت کو بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، بلکہ ضرور پتہ ہوگا، لیکن انہوں نے حکم صادر کر دیا تو کر دیا۔ اب وہ پورا نہیں ہوا، یہ یوٹیوبروں کو کہنا ہے، لیکن میرے خیال میں وہ پورا ہوا ہے۔ پورا کیسے ہوا ہے؟ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ الشفا میں ہزاروں مریض ہوں گے، آپریشن تھیٹر ہوں گے، ایمرجنسی ہوں گے، وہاں پر ایک میلہ لگ گیا تھا، اور اگر اس میلے کو فالو کرتے، اگر اس میلے کو دیکھتے، تو یہ آگے جا کر کبھی بھی وہاں پر جو ہے وہ نہ تو ایمرجنسی میں لوگ آ سکتے، آپریشن تھیٹر پہ تھے، کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر اگر 2-3 ہزار بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ اکٹھا ہونا نہیں تھا، اگر وہ 2-3 ہزار بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو وہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہونا تھا کہ مریضوں کو کیسے ہینڈل کریں۔ تو حکومت نے الشفا ہاسپٹلوں کا الشفا ہاسپٹل کا جو ڈاکٹروں کا بورڈ تھا، اس کو وہ لے گئے تھے پمز ہاسپٹل میں، اور پمز ہاسپٹل میں عمران خان کو رات 12 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک اس کے تمام میڈیکل چیک اپ، جو کہ ان کے پرائیویٹ ڈاکٹر فیصل اور ان کی بہن کی نگرانی میں کرائے گئے، ٹھیک ہے جی، ان کی بہن کی نگرانی میں کرائے گئے۔ اور جب یہ تمام کی تمام، اب تو یہ رپورٹ بھی آ چکی ہیں، وہ رپورٹ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب بالکل صحت مند ہے، ان کی بلڈ پریشر سے لے کے ہارٹ بیٹ سے لے کر ان کی آنکھ، ہر چیز مکمل پرفیکٹ
لائک ان دی ایج آف دی 75 جو ہونا چاہیے وہ ہے. تو یہ حکومت نے کیا ہے، اور عدالت نے کہا بھی یہ ہے کہ ان کا علاج ہونا چاہیے، ڈاکٹروں کا پینل جو کہے گا، ڈاکٹروں کا بورڈ جو کہے گا اس کو فالو کریں. تو ڈاکٹروں کا بورڈ کیا کہہ رہا ہے؟ بڑی سادی سی بات کہہ رہا ہے، عمران خان کا چیک اپ کیا جائے. ہوا ہے عمران خان ٹھیک ہے، کہانی یہاں پہ کلوز ہو جاتی ہے. لیکن رولا ہے کہ عمران خان اس ہاسپٹل کیوں نہیں لے کے گئے، تو دوجے ہاسپٹل کیوں لے کے گئے نے. اب کیا مشورے دیے جا رہے ہیں؟ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس عدالت کے فیصلے کے خلاف جو حکومت نے کیا ہے، جو الشفا ہاسپٹل لے کے گئے بلکہ پمز لائیں گے، اس میں ایک درخواست دائر کر دیں توہین عدالت کی. توہین عدالت میں کیونکہ اس سے پہلے وزیر اعظم کو سزائیں ملی ہیں، یسر رضا گیلانی صاحب کو سزا ملی تھی، تو یہاں پر بھی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی حکومت کھو بیٹھیں گے، کیونکہ عدالت کہہ دے گی بھجن تسی ختم، تسی کیونکہ ساڈا حکم نہیں منیا تے اس واسطے تہاڈی جڑی یہ مطلب کہ تہاڈی وزارت عظمیٰ بھی ختم، تہاڈی کیبنٹ بھی ختم. پتہ نہیں کیسی کیسی سٹوریاں، کیسی کیسی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں کہ عدالت کو نہیں پتہ کہ جو ہوا ہے. مقصد تھا عمران خان کا علاج، مقصد تھا عمران خان کا بورڈ، مقصد تھا کہ عمران خان کو کوئی ایشو ہے تو وہ حل کیا جائے، تو وہ میرے خیال میں حکومت نے کر دیا ہے. اچھا یہاں پر ایک چیز آپ اور دیکھیں کہ یہاں پہ دشمن کوئی اور نہیں ہے عمران خان کا، دشمن ہے عمران خان کی بہنیں. ڈاکٹر فیصل صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، وہ آپ لوگوں نے دیکھے، ان کو پریس کانفرنس کرتے کرتے ساتھ میں عمران خان کی بہنیں کہہ رہی ہیں آپ بتائیں کہ آپ کو اغوا کیا گیا. 4 دفعہ انہوں نے لقمہ دیا کہ آپ کو اغوا کیا گیا. کیا ان کو اغوا کیا گیا تھا؟ ہرگز اغوا نہیں کیا گیا ان کو. بلکہ ڈاکٹر جو فیصل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دے واز ویری ڈیسنٹ، اور بڑے ڈیسنٹ لوگ تھے، پروفیشنل لوگ تھے، ایسی انہوں نے کوئی حرکت نہیں کی. تو میں ایسا نہیں کہوں گا کیونکہ وہ ایک پروفیشنل انسان ہے. ڈاکٹر فیصل کوئی سیاسی انسان نہیں ہے اور وہ سیاست کر بھی نہیں رہا. اور علیمہ خان صاحبہ اور ان کے ساتھ جو ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ ہیں وہ سیاست کرنے کے پورے موڈ میں، عمران خان کی جگہ پہ شاید کوئی میں سے آنا چاہتا ہے، تو وہ اس قسم کی کر رہی تھی. دشمنی کیسی ہے عمران خان کی بہنوں کی؟ دیکھیں کہا گیا تھا کہ عدالت کے حکم کے مطابق کوئی بھی جو عمران خان سے ملا ہے وہ باہر آ کر میڈیا سے بات نہیں کرے گا اباؤٹ عمران خان. لیکن یہاں پہ جو عمران خان کی ہمشیرہ وہ تو ٹھوک بجا کر پوری کہانی سنا رہی ہیں، بلکہ وہ تو یہ بھی سنا رہی ہیں کہ عمران خان کو انہوں نے بتایا کہ جس عدالت کے جج نے یہ فیصلہ کیا اس کا نام بتایا، تو اس نے کہا عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ اچھا جج ہے، وہ اسی قسم کے فیصلے کرے گا، میں اس کو جانتا ہوں. یہ بھی بتا رہی ہیں. پھر وہ یہ بھی بتا رہی ہیں کہ عمران خان کو جب میں نے کہا تم الشفا جا رہا ہو تو پہلے تو عمران خان کو یقین نہیں آیا. اچھا یہاں پہ عمران خان کی صحت کے بارے میں وہ کوئی بات نہیں کر رہی، وہ یہ نہیں بتا رہی، یہ بھی نہیں بتا رہی کہ میں اپنے بھائی سے اتنی دیر کے بعد مل کر کتنی خوشی ہوئی ہوں. وہ یہ بھی نہیں بتا رہی کہ شکر ہے ہمارا بھائی ٹھیک ہے. وہ مسلسل ایک ہی بات لگائے جا رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کو الشفا میں جو ہے وہ شفٹ کر دو. اب اگر دیکھا جائے تو حکومت نے تو عمران خان کی خدمت کی، حکومت نے تو عمران خان کو چیک کروایا. عمران خان کی بہنوں نے توہین عدالت کی ہے. جو کہا گیا تھا عمران خان کی پارٹی نے توہین عدالت کی ہے. دوسری بات مجھے یہ بتائیں، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے شور مچایا جاتا ہے، کیا عمران خان کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر یاسمین راشد، سابق گورنر عمر صاحب، خورشید جو ہیں ان کا ڈاکٹر سوری ڈاکٹر نہیں، وہ سینیٹر صاحب جو ہیں ان کے، وہ بھی مطلب 4 لوگ جو ہیں اور کچھ خواتین جو ہیں وہ بھی جیل میں ہیں، کیا ان کے بارے میں کبھی کسی نے شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں ہیں پچھلے 3 سال سے، کیا کبھی کسی نے آواز اٹھائی ان کے لیے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کیا ان کے لیے کوئی باہر آئے؟ نہیں. کس کے لیے باہر آئے؟ ہمیشہ عمران خان صاحب کے لیے. دیکھیں یہ ایک شخصیت پرست جماعت بن گئی ہے، عمران خان کے فالور کی جماعت بن گئی ہے. اس کا کسی جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے یہ کوئی جمہوری جماعت ہے، اگر آپ کو لگتا ہے یہ کوئی جمہوریت کے چاہنے والے ہیں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کوئی ایسا ہرگز نہیں ہے. نہ تو ان کو جمہوریت کا کوئی پتہ ہے، نہ یہ جمہوریت کو مانتے ہیں، اور نہ ہی ان کے جمہوریت قریب سے گزری ہے. یہ صرف اور صرف عمران خان کے چاہنے والے ہیں، عمران خان کے چاہنے والوں کا گروپ ہے. باقی سارے پھیلا دو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتی. سب سے اہم بات ہے کہ حسن ایوب خان صاحب نے کہا تھا کہ نہ وہ اڈیالہ جا رہا ہے، نہ وہ جا رہا ہے بنی گالا، اور نہ ہی وہ KPK جا رہا ہے. عمران خان رہے گا اڈیالہ. تو حسن ایوب خان صاحب کو کریڈٹ دینا چاہیے. جب پوری دنیا کو ڈیل کی باتیں کر رہی تھی، لیکن حسن ایوب خان صاحب جو ہیں وہ ایک بات پر قائم تھے، اور وہ یہ بات تھی کہ عمران خان صاحب نہ کوئی ڈیل مل رہی ہے نہ ڈھیل مل رہی ہے. عمران خان ابھی بھی مزید 2 سال میں رہنے گا، اور یہ خبر اب بھی وہ دے رہا ہے. یہ 3 سال پہلے بھی اس نے جب ابھی عمران خان صاحب کی حکومت میں وہ دیا کرتے تھے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا، آج گیا صبح گیا، اور پھر ایسا ہوا عمران خان کی حکومت کی. تو حسن ایوب خان صاحب جو عمران خان وہ اسپیشلسٹ ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے چانسلر ہیں، اور چانسلر کے بغیر اڈیالہ جیل نہیں چل سکتی. تو عمران خان کو واپس جانا تھا کیونکہ انہیں جا کر جیل کا نظام چلانا تھا. وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ چیخو پیٹو یا رو، عمران خان صاحب اڈیالہ میں ہی رہیں گے.
مجھے ویسے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، یہ کس قسم کے فالوور ہیں جن کا لیڈر بیمار ہے، جن کے لیڈر کی جان جو ہے بقول آفتاب اقبال کے وہ لاغر ہو چکا ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے۔ امریکہ والا جو ان کا ایک وہ وجاہت ہے، وہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب از ناٹ اینی مور۔ اچھا، بلکہ یہ جو لاغر عمران خان از ناٹ اینی مور اس کو نظر آنا بند ہو گیا ہے۔ حکومت کے ایک سمارٹ موو نے اس کو عدالت لائے ہیں، چیک کروائے ہیں، ڈاکٹروں کے بورڈ کی پوری جو ہے وہ رپورٹ دے دی ہے۔ نہ وہ لاغر ہے، نہ اس کی آنکھیں خراب ہے، اللہ معاف کرے، وہ زندہ بھی ہے اور صحت مند بھی ہے، اس کی دل دھڑکن تمام چیزیں ہیں۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف جو شور کرے گی وہ میرے خیال میں بیکار شور ہوگا، اس شور کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ماشاءاللہ۔ اور اس بات پہ آپ کو کیا خیال ہے، یہ جو رپورٹ ہے اس پہ لوگوں کو، عمران خان کے فالوور کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے جو قائد ہیں یا ہمارے جو بانی ہیں یا پارٹی کے جو بانی ہیں وہ تو بالکل صحت مند ہے، لیکن نہیں، وہ صحت مند ہونے پر غم کا اظہار کرتے ہیں اور ہسپتال لانے پر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ تو ایسے فالورز کو، ایسے زومبیز کو آپ کیا کہیں گے؟ مجھے تو ان کے لیے مناسب لفظ بھی نہیں مل رہا، بٹ اینی ہاؤ، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس پورے سینیریو میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے جو بیسٹ کیا ہے وہ ہے سابق وزیر اعظم کا علاج، جو کہ کرنا چاہیے اور جو کہ ہو رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت ہے، اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ بٹ یہ جو بیوقوف قسم کے فالورز ہیں نا، ان کو دیکھیں اور انجوائے کریں۔ عمران خان صاحب ٹھیک ہیں، اللہ پاک ان کو زندگی سے دے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔